رب العالمين. وبه قال حد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال زمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر، اس باب کو قائم کرنے کے بعد یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کا غیر نبی کی طرف جانا یہ طلب علم کے لیے عیب نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے نبی اعلیٰ ہوتا ہے غیر نبی کے مقابلے میں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے سلسلے میں حضرات مفسرین کی، محققین کی الگ الگ رائے ہیں۔ کسی نے ان کو نبی کہا، کسی نے ان کو ولی کہا۔ اس لیے ولی کہنے والوں کا استدلال بھی یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ نبی جو ہوا کرتے ہیں قوم کی طرف مبعوث ہوتے ہیں۔ تو قوم کی طرف جب مبعوث ہوتے ہیں تو ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، وہ ایک اعزازی من جانب اللہ مقرر ہیں۔ بعض فرماتے ہیں خضر علیہ السلام کی زندگی بڑی لمبی ہے، بڑی طول زندگی والے ہیں، وہ بہت آب حیات پائے ہیں، تو اس کی برکت سے انہوں نے طول حیات بھی پائے ہیں، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک موقع محل پر مدد کرنے والے ایک بزرگ ہیں جو گمراہ لوگوں کو راہ بتاتے ہیں، بے یار و مددگار کی مدد کرتے ہیں، جن کی طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر وہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے علوم سے استفادے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتانا مقصود تھا کہ آپ علم تشریعی والے ہیں، تو تشریعی کے علاوہ بھی کچھ ایسے علوم ہیں جس کا تعلق تکوین سے ہے، اس سے آپ ناواقف ہیں، اس سے واقف ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ بحیثیت طالب علم پہنچ جائیے خضر کے پاس۔ پتہ چلا طلبہ استاد کے پاس آنا چاہیے، استاد طلبہ کے پاس جانے کا یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ طلبہ استاد کے پاس آئیں گے، نہ کہ استاد طلبہ کے پاس جائیں گے، تو اس سے حرکت میں برکت بھی ہوتی ہے اور طالب علم کا طلب کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ اب آگے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے حضرت خضر کے پاس اور جا کر انہیں تعلیم حاصل کی، جس کا جو یہ روایت ماشاءاللہ آگے بھی آتی رہے گی، تقریباً 11 جگہوں پر یہ روایت آئے گی اور مختلف الگ الگ مضمون بیان کیا جائے گا، اس وقت میں آپ کو بتایا جائے گا۔ یہاں جو بات مروی ہے اللہم علمہ الکتاب، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ بات لا کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نبی ایک غیر نبی کے پاس گئے، تو اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ نبی کے پاس آ جائے اور نبی ان کو علم دینے کا ارادہ کر لے تو بدرجہ اولا اس کو وہ باتیں نصیب ہو جاتی ہیں جو باتیں نبی ان کو سکھانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ علم بعض مرتبہ طلب سے حاصل ہوتا ہے، بعض مرتبہ دعا سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ دعا سے حاصل ہونے والا علم
یہ من جانب اللہ جس کو علم اللدنی کہتے ہیں. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں جو حضرت نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، تو براہ راست اللہ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ان کو کتاب سکھا دیجئے. تو گویا یہ بیچارہ طلب بہت کرتا ہے. خدمت، یہ دعا جو آپ نے دی وہ کب دی؟ خدمت کے موقع پر، جس وقت حضرت نبی علیہ السلام طہارت سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ ان کے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے. یہ واقعہ کئی صحابہ اکرام سے پیش آیا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو فوراً حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ یہ اتنا سمجھدار ہے کہ اس سمجھدار کو آپ سمجھ عطا فرما دیجئے اور مزید سمجھ عطا فرما دیجئے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دوسرا واقعہ ہے، جو وہ واقعہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ، 3 صحابہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آپ علیہ السلام کی دعا کا واقعہ. تو یہاں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ حضرت ابن عباس کے ساتھ جو حضور کے چچازاد بھائی ہیں. جس طرح حضرت جبریل نے حضرت نبی علیہ السلام کو بھیج کر علم منتقل فرمایا، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگا کر علم کی دعا فرمائی. ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اپنے سینے سے مجھے بھینچا اور بھینچ کر کیا فرمایا؟ اللہم علمہ الکتاب. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے اسی دعا کی برکت سے عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین بنایا، اور رئیس المفسرین جو بنے وہ دعا کی برکت سے بنے، ورنہ تو رئیس المفسرین کا لقب پانا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. یہ تو حضرت ابن عباس کی خدمت کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. بچپن ہی سے قرآن پاک سے ایک عجیب تعلق اور عجیب لگاؤ اور عجیب تشریح و توضیح کا اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا. جس وقت لیلۃ القدر کا موقع آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی بتاؤ لیلۃ القدر کب ہونی چاہیے؟ مختلف رائے دینے والوں نے رائے دی اور پھر پوچھا وجہ لوگوں نے بیان کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی جب باری آئی، پوچھا تم بتاؤ عبداللہ، کہا جی 27 کو ہونی چاہیے. وجہ بیان کی کہ 7 سے اللہ کا ایک عجیب ربط ہے. 7 ہی آسمان ہیں تو 7 ہی زمین ہے، 7 طواف ہیں تو 7 سعی ہیں، 7 دن ہیں تو 7 مرحلے ہیں انسان کے پیدائش کے. گویا یہ 7 سبع سماوات والارضین، یہ جو کہا جا رہا ہے 7 تو یہ 7 یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا 7 کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے. تو ان باتوں کو دلیل کے طور پر پیش فرما کر کہا 27 تاریخ ہونی چاہیے شب قدر کی. تو اسی بات پر جنوب ہند میں 27 کی طرف زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں، اور حضور کے زمانے میں بھی 27 کو ایک مرتبہ شب قدر الحمدللہ پیش آیا. تو یہ دعا کی برکت اللہم علمہ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر بات جو بھی فرماتے تھے وہ دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ اور باقاعدہ اس کے وجوہ ایسے بیان کرتے تھے جو وجوہ قرین قیاس ہوا کرتے تھے، اقرب الی النصوص ہوا کرتے تھے. اس سے آگے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کا طلب الگ چیز ہے، کسب الگ چیز ہے. کسب کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا چاہیے، خدمت بھی ہونی چاہیے، اتنی کہ وہ دل سے دعا نکلے. معلمین سے جو کچھ استاذ ہیں ان کے دل سے دعا نکلے، وہ دعا کے اثر بہت دور تک پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز عنایت فرماتے ہیں جو چیز کسب سے عنایتیں نہیں ہوتی عموماً.